چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں۔ آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھیں گے، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 77 آیات 77 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں با کے نیچے 2 زیر ہیں۔ کیا ہیں؟ 2 زیر ہیں۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے میم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے غنہ کہتے کسے ہیں؟ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ ناک میں سے آواز نکالنی ہوتی ہے۔ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، یعنی یہاں آپ غنہ کریں گے تو ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے آ رہا ہے پیش۔ کیا آ رہا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے، تو یہاں مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسے ہم 1، 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں بھی مد عارض ہوگا۔ اور یہاں یا مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں بھی مد عارض ہوگا۔ اس لیے ان تینوں جگہوں پر ہمیں اختیار ہے، چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں ہا پر الٹا پیش ہے۔ کیا ہے؟ الٹا پیش۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ جو حکم کھڑی حرکات کا ہوتا ہے وہی حروف مدہ کا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو حروف مدہ کا حکم ہے وہی کھڑی حرکات کا حکم ہے۔ پیارے بچوں، قاعدہ یہ تھا کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں مد منفصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل۔ مد منفصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کھڑی حرکات کے بعد بھی حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے گا تو وہاں بھی مد منفصل ہوگا، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قا۔
کہ طا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے طا اور دوسرا حرف ہے تا۔ جب ہم طا کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم تا کی ادائیگی کریں گے تو اسے باریک پڑھیں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، طا میں بعض بچے یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اسے پڑھتے ہیں توں، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں توئیں یا توں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھنا ہے طا تو طا تو طا، تو اور اسے پڑھیں گے تا تا تا۔ تا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں را پر پیش ہے، کیا ہے؟ پیش پیش ہے، اور یہاں دیکھیں را پر زبر ہے، کیا ہے؟ زبر کیا ہے؟ زبر جی، اور جب بھی را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں را پر پیش ہے تو اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر پڑھیں گے۔ یہاں را پر زبر ہے تو پر پڑھیں گے یا باریک؟ پر پڑھیں گے۔ جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے را کے نیچے تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں لکھا ہوا ہے زا۔ یہ زا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے زا، دوسرا حرف ہے ذال، تیسرا حرف ہے وا۔ جب ہم ذال اور وا کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، ذال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور وا کو پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے زا۔ پیارے بچوں زا حروف اخفا میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے۔ اخفا میں سے ہے، حروف اخفا میں سے ہے۔ اور جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لام پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا اور یہاں ہم غنہ بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اور یہاں پر ہم غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، جی بہت اچھے۔ پیارے بچوں حروف یرملون ہیں 6، کتنے ہیں؟ 6 کتنے ہیں؟ 6۔ ان میں سے ایک ہے یا، دوسرا ہے را، تیسرا ہے میم، چوتھا ہے لام، واو، اور چھٹا ہے نون۔ تو یہ 6 حروف یرملون ہیں۔ اب اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد را آ جائے یا پھر لام آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ باقی 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے۔ اب پیارے بچوں یہاں پر بھی ادغام ہو رہا تھا لیکن آ رہا تھا میم، اس لیے یہاں غنہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر بھی ادغام ہو رہا تھا لیکن نون ساکن کے بعد آ رہا تھا را، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے عین۔ یہ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ہے ضروری۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ حمزہ کو ہم حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ قواعد ہو گئے ہمارے مکمل۔ اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فی کتاب، فی کتاب مکنون، مکنون، فی کتاب مکنون، کتاب یہاں غنہ ایک الف کی مقدار تک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا ٹھہریں ایک الف تک۔ فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون،
اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. فی کتاب مکنون. اچھی کوشش کی، لیکن بیٹا مکنون یہاں کلکلا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ قاف میں کلکلا کرتے ہیں، کاف میں کلکلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مکنون نہیں، مکنون پڑھیں. مکنون. 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 اچھی کوشش کی، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں. فی کتاب مکنون. اچھی کوشش کی، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں. لا یمسہ. لا یمسہ. لا یمسہ. لا یمسہ. ہاں میں یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے، تو اسے جو ہے وہ 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچنا، ٹھیک ہے؟ لا یمسہ لا یمسہ الا المطہرون. الا المطہرون. الا المطہرون. الا المطہرون. طا کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطہرون نہیں، الا المطہرون. الا المطہرون. لا یمسہ 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 الا المطہرون. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. لا یمسہ الا المطہرون. اچھی کوشش کی، لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غنہ جہاں ہوگا نا، ہم صرف وہیں ناک میں آواز لے جائیں گے. آپ پوری ہی آیت کو ناک میں آواز لے جا کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مدات کی مقدار کو آپ نے پورا کرنا ہے. اچھی کوشش کی، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. لا یمسہ الا المطہرون. اچھی کوشش ہے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. اگلی آیت پڑھتے ہیں. تنزیل. تنزیل. تنزیل تنزیل من رب العالمین. من رب العالمین. من رب العالمین. من رب العالمین. اچھا یہ من رب العالمین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ میم کو را سے ملانا ڈائریکٹ، ٹھیک ہے؟ من رب العالمین. من رب العالمین. من رب العالمین. من رب العالمین. تنزیل 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 من رب العالمین. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. تنزیل من رب العالمین. اچھی کوشش کی، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہاں من رب العالمین، من رب العالمین یہ ناک میں آواز لے جا کر ادائیگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہاں غنہ نہیں ہوگا. اچھی کوشش کی، لیکن ادائیگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ناک میں آواز وہیں لے جائیں جہاں غنہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ناک میں آواز نہیں لے جانی. جی آپ سنائیں. تنزیل من رب العالمین. اچھی کوشش ہے، لیکن یہاں من رب العالمین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ من رب العالمین. اور دوسری بات یہ کہ عین کی ادائیگی آپ نے غلط کی، حمزہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ حمزہ نہیں ہے، یہ عین ہے، ٹھیک ہے؟ عالمین نہیں، عالمین. عالمین. اچھی کوشش کی. تو پیارے بچوں بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں آج ہم ایک باکس کے بارے میں سنیں گے. کس کے بارے میں سنیں گے؟ باکس. جی ایک باکس کے بارے میں سنیں گے، ایک صندوق کے بارے میں سنیں گے. وہ باکس کون استعمال کرتا تھا، اس باکس میں تھا کیا، یہ ساری باتیں آج ہم سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہیں؟ جی. تو پیارے بچوں اس باکس کا نام تھا تابوت سکینہ. کیا نام تھا؟ تابوت سکینہ. تابوت سکینہ اس کا نام تھا. اور یہ شمشاد نام کی ایک لکڑی سے بنا ہوا تھا.
یہ باکس اللہ پاک کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ کن کو عطا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو یہ باکس اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، یہ باکس ان کے پاس رہا کرتا۔ اسی طرح یہ صندوق چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد یہ تابوت آپ کی قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ پیارے بچوں، یہ باکس بڑا ہی کمال والا اور بڑا ہی برکتوں والا تھا۔ جب بنی اسرائیل کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے جاتے اور جنگ میں انہیں خوف یا ڈر لگ رہا ہوتا تو وہ اس صندوق یعنی باکس کو اپنے آگے رکھتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتیں کہ بنی اسرائیل کے دل جو گھبرا گئے تھے وہ بہت ہی مضبوط ہو جاتے اور وہ اس باکس کی برکت سے وہ جنگ بھی جیت جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم میں جب بھی کسی بات پر جھگڑا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اس کے واسطے سے اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں بھی قبول ہو جایا کرتی تھیں اور آنے والی بلائیں بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اتنی برکتوں والا یہ صندوق تھا۔ پھر جب پیارے بچوں ایک ایسا وقت آیا کہ جب بنی اسرائیل اللہ پاک کی نافرمانی میں لگ گئے اور اپنا وقت گناہوں میں ضائع کرنے لگے، تو ان لوگوں پر اللہ پاک کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کافروں نے، کنہوں نے؟ قوم عمالقہ کے کافروں نے۔ جی، قوم عمالقہ کے کافروں نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم پر حملہ کر دیا، گھروں کو توڑ پھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس برکت والے صندوق کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور اس مقدس صندوق کو کسی گندے مقام پر پھینک دیا۔ اس تابوت کی بے ادبی کی وجہ سے قوم عمالقہ پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اس قوم کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ گئے، یعنی بہت ساری بیماریاں ان پر آ گئیں۔ قوم عمالقہ کے 5 شہر اسی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ عذاب اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر باندھ دیا اور بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی قوم کی طرف روانہ کر دیا۔ پیارے بچوں، پھر اللہ پاک نے 4 فرشتوں کے ذریعے اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ کن تک پہنچا دیا؟ حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اسی وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ یہی شرط رکھ رہے تھے کہ وہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے۔ پھر وہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ اس میں اتنی ساری برکتیں تھیں، انہیں اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں اس صندوق کی وجہ سے مل رہی تھیں؟ آئیے اب وہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی تھی۔ کیا تھی؟ لاٹھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس جوتیاں بھی تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ توریت شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے، یعنی جن تختیوں پر توریت شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی تھی، اس کی تختیوں کے چند ٹکڑے اس صندوق میں تھے۔ کچھ من و سلوہ تھا جو بنی اسرائیل پر کھانے کے لیے نازل ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کا سامان تھا۔ تو پیارے بچوں، اس بنا پر یہ صندوق اتنی برکتوں والا تھا کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات اور ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ پاک کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کے استعمال کا سامان ہوتا ہے وہ بڑا برکت والا ہوتا ہے، اور اس کے استعمال سے یا اس سے فیض حاصل کرنے سے ہمیں جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے عبدالسبحان بھائی اور دوسری طرف ہے معراج رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس رہے گا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد صحیح جواب دے دیا تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ اور غلط جواب دیا تو 0۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہوگا ہمارے عبدالسبحان بھائی سے۔ آپ بتائیں قال فما خطبکم سے قرآن پاک کا
कौन सा पारा स्टार्ट होता है? पहला। सोच लें, पहला पारा स्टार्ट होता है। आपका ये जवाब गलत हो गया है। क़ाल फमा ख़त्बुकुम से 27वां पारा शुरू होता है। तो इस सवाल में हमारे अब्दुस सुबहान भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे मेराज भाई से। आप बताएं, सूरह कौसर के बाद कौन सी सूरत आती है? ऑप्शन सूरह इखलास, सूरह नस्र या फिर सूरह काफिरून। सूरह काफिरून। सूरह कौसर के बाद सूरह काफिरून आती है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे मेराज भाई को, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस तो लिए हैं लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब अगला सवाल होगा अब्दुल सुबहान भाई से। आप बताएंगे अबाबील का जिक्र किस सूरत में है? ऑप्शंस सूरह कुरैश, सूरह फील या फिर सूरह माऊन। सूरह कुरैश। अबाबील का जिक्र सूरह कुरैश में है। क्या लगता है मेराज भाई, सही जवाब दिया इन्होंने? गलत है। गलत है। फिर सही क्या है? सूरह फील। अबाबील का जिक्र सूरह फील में है। तो इस सवाल में भी अब्दुल सुबहान भाई कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जी मेराज भाई, आप बताएं सूरह नस्र में नस्र का क्या मतलब है? ऑप्शंस जज्बा, शिकस्त या फिर मदद। शिकस्त। सूरह नस्र में नस्र का मतलब है शिकस्त। इनका ये जवाब भी गलत हो गया है। नस्र का मतलब है मदद। तो इस सवाल में मेराज भाई को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। कोई और हेल्प नहीं करेंगे, आप खामोशी के साथ तशरीफ रखेंगे और जब सही जवाब होगा तो सब मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल होगा हमारे अब्दुल सुबहान भाई से। आप ये बताएं सूरह जिन कहाँ नाजिल हुई है? ऑप्शंस मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, बगदाद शरीफ। बगदाद। इनका ये जवाब भी गलत हो गया है। मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। इस सवाल में भी अब्दुल सुबहान भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मेराज भाई से है अब अगला सवाल। मेराज भाई, आप बताएं मुद्दस्सिर किस नबी अलैहिस्सलाम का नाम है? ऑप्शंस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मुद्दस्सिर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे मेराज भाई को इस सवाल में भी। अब अगला सवाल है अब्दुल सुबहान भाई से। अब्दुल सुबहान भाई, आप अक़ीमुस्सलाह का माना बताएं। ऑप्शंस नमाज कायम रखो, ज़कात दो, हज अदा करो। नमाज कायम रखो। अक़ीमुस्सलाह का माना है नमाज कायम रखो। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो इस सवाल में अब्दुल सुबहान भाई ने भी 5 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब अगला सवाल है मेराज भाई से। मेराज भाई, आप ये बताएंगे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मरतबा जिक्र हुआ है? ऑप्शन। इस सवाल में भी ऑप्शन 4 मरतबा, 6 मरतबा, 8 मरतबा। 6 मरतबा। 6 मरतबा। क्या लगता है अब्दुल सुबहान भाई, सही जवाब दिया है? जवाब गलत है। फिर सही क्या है? 4 मरतबा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में 4 बार आया है। इनका ये जवाब सही है, लेकिन आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि सवाल हमारे मेराज भाई से था। तो मेराज भाई, इस सवाल में आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब्दुल सुबहान भाई, अब आपसे आपका आखिरी सवाल है। आप बताएं कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? ऑप्शंस 12, 8 या फिर 10। 10। एक हर्फ पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है। सोच लें, हर्फ एक है और नेकियां 10। सही बता रहे हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 ये 10 5 मिलेंगे क्योंकि हमारे अब्दुल सुबहान भाई ने ऑप्शन लिया है। तो अब्दुल सुबहान भाई का टोटल है 10 पॉइंट्स। मेराज भाई, अभी आप भी 10 पॉइंट्स पर ही हैं। सोच लें, अगर आपने अभी नंबर ले लिए तो आप जो है वो जीत जाएंगे, और अगर गलत जवाब दे दिया आपने भी तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है मेराज भाई, आसान सवाल है आपसे। आप बताएं अलिफ लाम मीम से कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है? पहला पारा स्टार्ट होता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10।
10 پوائنٹس ملیں گے معراج بھائی کو، اور اسی کے ساتھ ہمارے معراج بھائی کا ٹوٹل ہے 20 پوائنٹس. تو ونر کون ہیں؟ معراج بھائی ونر ہیں، لیکن ماشاءاللہ دونوں نے ہی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا